بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام، آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور۔ پیارے بچوں اور کرشمتی شیخ ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرشمتی شیخ ناظرین، آج پروگرام بچوں کی شام میں انشاءاللہ عزوجل بہت سارے سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، تو مدی شیخ ناظرین انشاءاللہ عزوجل آپ کو ان سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے 10 گناہ مٹاتا گئے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرشمتی شیخ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محمد، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم خود بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی۔ پیارے بچوں، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ مدنی شیخ ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن
بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک پرومو کی جانب۔ علم قرآن کی طرف پہلا قدم، مدنی قاعدہ موبائل ایپلیکیشن، جس میں شامل ہے 22 اسباق، لفظ با لفظ آڈیو، تمام اسباق کی ویڈیوز، اردو اور انگلش زبان، سوال و جواب، آن لائن قاری صاحبان۔ تو آج ہی مدنی قاعدہ موبائل ایپلیکیشن پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین، مدنی قاعدہ قرآن پاک جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں۔ مدنی قاعدے میں کل 22 اسباق ہیں۔ کتنے اسباق ہیں؟ کتنے اسباق ہیں؟ تو یہ موبائل اپلیکیشن ایسی اپلیکیشن ہے کہ جس کے ذریعے ہم ورڈ ٹو ورڈ یعنی لفظ با لفظ آڈیو سن سکتے ہیں، لفظ با لفظ آڈیو سن سکتے ہیں۔ یعنی جیسے پہلا آیا الف، تو الف کو کیسے ادا کرنا ہے، کس مخرج سے ادا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس لفظ با لفظ آڈیو میں مل جائیں گی۔ پھر دوسری چیز آتی ہے اس میں ویڈیو فار آل لیسنس، ویڈیو فار تمام اسباق کی ویڈیو کہ کیسے ادا کرنا ہے، کس مخرج سے ادا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں۔ پھر تیسری آتی ہے کہ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، یعنی دو زبانیں۔ اب اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قواعد لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، اور پھر قریب الصوت کسے کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے دو لینگویجز ہیں، ایک انگلش ہے اور ایک اردو ہے۔ یہ آپ کو اس اپلیکیشن کے ذریعے مل جائے گی۔ اور کویشچن اینڈ آنسرس یعنی سوال و جواب جو ہوتے ہیں پیچھے مدنی قاعدے میں سب سے آخر میں جو سوال و جواب ہیں وہ، اور پھر آخری ہے آن لائن قاری صاحب، یعنی آپ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن کسی قاری صاحب سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تو پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین، جب ایک اپلیکیشن کے اتنے سارے فائدے ہوں تو کیوں نہ ڈاؤن لوڈ کیا جائے۔ ابھی جائیں اور پلے اسٹور اور ایپ اسٹور سے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ہے مدنی قاعدہ، اس اپلیکیشن کا نام ہے۔ آپ جائیں اور آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین، آج کا سوال، آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی جانب۔ اور آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں؟ آئیے بڑھتے ہیں ایک واقعے کی طرف۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ یار بچوں اور کرسمس ڈے کے ناظرین، واقعے کی جانب بھی بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے لیتے ہیں آپ کی کال۔ میں ہوں فاطمہ طاری آمین چنا بارہ سے پیار رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے مدینہ شریف میں۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمس ڈے کے ناظرین، آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ کوشش کریں کہ اس واقعے کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں، انشاءاللہ کریم آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچے اور کرسمس ڈے کے ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے وہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کن کا واقعہ ہے؟ جی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دفعہ نواسے رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک کے ایک باغ میں ایک شخص کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ایک شخص کو۔ مدینہ پاک کے باغ میں ایک ایسے غلام کو دیکھا کہ جو ایک نوالا خود کھاتا۔ ایک نوالا یعنی ایک نوالا جب وہ کھانا کھا رہا ہے تو ایک نوالا خود کھا رہا ہے اور ایک نوالا اپنے جانور کو کھلا رہا ہے۔ ایک نوالا خود کھا رہا ہے اور ایک نوالا جانور کو کھلا رہا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا
کہ تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا؟ تو اس غلام نے عرض کی کہ مجھے اس بات پہ شرم آتی ہے کہ میں خود تو کھاؤں لیکن اسے نہ کھلاؤں، یعنی جانور کو نہ کھلاؤں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی اور اس غلام سے ارشاد فرمایا کہ میرے واپسی تک تم یہیں ٹھہرے رہنا، میرے واپسی تک تم یہیں ٹھہرے رہنا۔ یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کے مالک کے پاس تشریف لے گئے اور اس غلام کو اور اس باغ کو دونوں کو خرید لیا، اس سے اس غلام کو اور اس باغ کو خرید لیا۔ اس کے بعد پیارے بچوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس کو باغ تحفے میں دے دیا، اس کو باغ۔ اب یہاں تک تو ہو گیا کہ تحفے میں اس غلام کو باغ بھی مل گیا، وہ غلام بھی آزاد ہو گیا، لیکن بچوں غلام عقل مند تھا، غلام جی، اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کو جانتا تھا، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی اہمیت کو جانتا تھا۔ اس لیے اس غلام نے فوراً عرض کی، اے میرے آقا، میں اس باغ کو اسی کی خاطر، اسی کی رضا کی خاطر گفٹ کرتا ہوں جس کی رضا کے لیے آپ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمیں جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے، اگر ہو سکے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم جانوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر بھی رحمت فرمائے گا اور ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ پیارے بچوں اور قسمتی سے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جانوروں پر رحم کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اور قسمتی سے ناظرین، اور یہ تھا آج کا واقعہ۔ تو آئیے کچھ سوالات آپ لوگوں سے کر لیتے ہیں یہاں پر۔ جی چلیں، سوال پہلا ہے کہ بتائیے کہ آج کا واقعہ، جی آج کا واقعہ کن کن کا ہے، مطلب کون کون ہے اس واقعے میں؟ جی اس واقعے میں کون کون تھا؟ چلیں آپ بتائیں۔ جی اس میں امام حسن تھے، ایک کتا تھا اور غلام۔ چلیں غلام تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر ایک جانور تھا، ماشاء اللہ ان کا جواب چلیں درست مان لیتے ہیں۔ چلیں ایک اور سوال کہ بتائیے کہ اس کہانی سے، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ ہمیں کیا نیکی کی بات معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے؟ جی بتائیں گے غلام مصطفیٰ بھائی۔ جانوروں کو خیال رکھنا چاہیے، ہمیں جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں پرندوں کے لیے پانی کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی سیگمنٹ کے اختتام ہوا یہ والا سیگمنٹ، اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کے نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے، کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام سبا ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 میں ہے۔ کیا نام ہے بچوں؟ سبا نام رکھنے کی وجہ، سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 15 سے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں۔ اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، آئیے یہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرتے ہیں، جبکہ مسلمان قیامت پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا والوں پر اللہ پاک نے جو انعامات کیے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ پاک کے ایک ہونے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس صورت میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ مانا۔ اس صورت کے آخر میں کفار کو غور و فکر
کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی 5واں پڑھنا دوبارہ پڑھنا۔ اس صورت میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نے ہی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو نہ مانا، علیہ السلام کو نہ مانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدیحہ دکھائے۔ مدنی شاہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ تو پیارے بچوں اور قسمت کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم، اور کوئز ٹائم سیگمنٹ ہوتا ہے سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جی پہلا سوال بتائیے کہ اس لفظ اسماعیل میں کتنے حروف ہیں؟ لفظ اسماعیل میں کتنے حروف ہیں؟ 6۔ غلط، 7 ہیں۔ چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہوں نے کوشش کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بتائیے مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کس نے لکھا ہے؟ جی چلے مشہد بھائی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان۔ جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ کی تعالی علیہ، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی اگلا سوال، یہ بتائیے وہ کون سے نبی ہیں جو حجر اسود کو جنت سے دنیا میں لے کر آئے؟ جی چلیں بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی چلیں آخری سوال، بتائیے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال یعنی 53 ایئرس کس شہر میں گزارے؟ جی بتائیں۔ مکہ مکرمہ، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج کا سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس شہر میں ہے؟ اور جواب ہے مدینہ منورہ میں۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا